ایک عجیب قسم کا کیاس ہوتا ہے، انارکی ہوتی ہے، بچوں پر ایک بہت بڑا غلط اثر اس کا پڑتا ہے۔ بعض اوقات آدمی یعنی شرک اور کفر تک جاتا ہے۔ ہم نے ایسے بھی یعنی کیسز دیکھے ہیں کہ لڑکی نے پورے شرکیہ طور پر پورا نکاح کیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کا دل کسی پہ آ گیا ہے۔ لڑکے نے چرچ میں جا کے بھی شادی کی ہے، مسلمان۔ ایسے بھی کیسز آتے ہیں۔ کیا نہیں کرتا ہے آدمی، یہ جنون ہوتا ہے قسم کا۔ اور کئی لوگ تو واقعی اس میں پاگل ہو بھی جاتے ہیں۔ مجنون جس کو کہا جاتا ہے وہ کون ہے؟ یہ ابتدائی دور کے لوگوں میں سے ہے۔ اور لیلا جو ہے یہ کوئی ایک فرضی یہ معاملہ نہیں ہے، یہ واقعی گزر چکے اس طرح کے۔ بعض لوگوں نے اللہ ان کو ہدایت دے، انہوں نے کہا یہ تابعین میں سے تھا مجنون، تابعین کے دور میں وہ تھا، لیکن تابعی کس کو کہتے ہیں؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے صحابہ کی بہترین طور پر اتباع کی۔ لیلا کی شادی ہو چکی تھی، پھر بھی یہ اس پر فدا تھا۔ یہاں تک کہ امام الذہبی نے نقل کیا ہے اس کو تاریخ اسلام میں بھی اور سیر اعلام النبلاء میں بھی، کہ حج میں وہ تھا اور کسی نے صرف لیلا پکارا، کسی کو پکارا تو یہ بے ہوش ہو گیا نام سن کے، اتنا اس کے اوپر فدا، اور اللہ کی طرف اللہ اکبر سے کبھی بے ہوش نہیں ہو رہا۔ تو شادی شدہ عورت تھی وہ، اس کے پیچھے پڑ گیا تھا اور اس کو کبھی چین نہیں آتا تھا، کبھی اس ملک میں، کبھی اس علاقے میں، کبھی یہاں وہاں۔ کچھ روایت اس سلسلے میں آئی ہیں کہ اس کو باندھ کے رکھا گیا تو اس نے اپنے ہاتھ کھا لیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے، اسلام ہے، اور اس کو آپ تابعی بنا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے، آپ اس کو یعنی آتھینٹیکیٹ کر رہے ہیں۔ شرم آنا چاہیے۔ اس کی آپ پڑھیں وہ کون تھا، کیسا تھا، کون سے علماء؟ بخاری نے لی مجنون سے حدیث، کسی نے ذکر کیا مجنون کا دینی طبقوں میں، اولیاء اللہ میں کسی نے ذکر کیا، آپ تابعی بول رہے ہیں اس کو، شیخ الاسلام ہے اوپر سے، کہ وہ بھی تابعی میں ایک نئی تحقیق۔ ایسے نئے چٹکلے چھوڑنے والے مسلمانوں کو گمراہ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو دینی طبقوں میں آج تک میرے علم کی حد تک کسی نے ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ نئی تحقیق ہے جو اس دور کی ہے کہ وہ بھی تابعی ہے۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ پھر آپ حجاج کو بھی تابعی کہیے، جس نے صحابہ کا قتل کیا، تابعی ہے وہ؟ تابعی نہیں ہے، تابعی کے دور میں ہے۔ تابعی اس کو کہتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی، تابعی اس کو کہتے ہیں۔ ورنہ کوئی بھی آدمی، خوارج بھی تابعی ہو جائیں گے جنہوں نے حضرت علی سے جنگ کی، کہ آپ کس کو بھی تابعی بنا سکتے ہیں۔ صرف کسی دور میں ہو جانے سے وہ تابعی نہیں ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ جیسے صحابہ کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہونے سے وہ صحابی نہیں ہوتا ہے، اس کا اسلام ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے صحابہ کے ساتھ جس کا معاملہ تھا اس کا دین ہونا چاہیے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے بہترین طور پر صحابہ کی اتباع کی، وہ تابعی ہے، وہ تابعی ہے۔ ورنہ اس زمانے میں کئی حدیث گھڑنے والے بھی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیثیں گھڑی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے بھی تھے، کیا تابعی کہیں گے آپ ان کو؟ تو کسی دور میں آ جانے سے آدمی تابعی نہیں ہو جاتا ہے۔ اس دور میں وہ تھا مجنون، لیکن وہ اس کو کہاں جمع کریں گے آپ؟ اس کو دیندار طبقے نے کبھی بھی سراہا نہیں، وہ ایک دوسری کمیونٹی کا ہے۔ اس کو اگر کوئی آدمی آج اس طرح سے پیش کرتا ہے تو بہت بڑی گمراہی کا ذریعہ بنے گا اور سب گناہ اس کے اعمال نامے میں آئے گا۔ نوجوان بولیں گے دیکھو ہمارے شیخ الاسلام نے کہا مجنون بھی تابعی تھا، یہ بھی کرنے کا کام ہے، کوئی تو لیلا ڈھونڈو، ابھی تھیلا لو اور لیلا ڈھونڈو۔ اللہ ہدایت دے۔ تو یہ یعنی بعض اوقات اس بیماری کی وجہ سے آدمی اتنا زیادہ کبھی کبھی اس میں کھو جاتا ہے کہ ذہنی توازن اس کا بگڑ جاتا ہے۔ کتنے نوجوان تھے کہ آپ ایک دم اس کو منع کیا، ماں باپ نے ذرا سمجھایا، وہ تو زیادہ سمجھانا میں نس کاٹ لوں گا ہاتھ کی، اور لوگ کاٹ لیتے ہیں، لوگ کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ کتنی بچیاں ہیں جو اپنے آپ کو تکلیف دیتی ہیں ان کو جب روکا جاتا ہے تو یہ جنون ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ پاگل پن ہے۔ نماز سے روکیں گے تو نہیں کرے گا ایسا، حج سے روکیں گے تو نہیں کرے گا ایسا،
ذکر سے روکیں گے تو نہیں کرے گا ایسا، لیکن کسی اور سے روکا جائے گا. مخلوق ہے، عیوب والی مخلوق ہے، کمیاں ہیں اس میں. تو چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کمیاں ہیں اس میں. اس کے لیے ایک خالق اور مالک ہے، اس کے لیے کبھی یہ کیفیات پیدا نہیں ہوئی. اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا اللہ کے لیے کبھی. لیکن ایک مخلوق کے لیے اتنا اپنے آپ کو ڈال دینا، اس کے لیے اپنے آپ کو فنا کرنے کی کیفیات، یہ کیا ہے؟ اسلام میں یہ نہیں ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ نقصانات اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہ بہت بڑا موضوع ہے، کیونکہ بیماری بہت بڑی ہے. یہ اس کے کیا اسباب ہیں؟ پہلا سبب میڈیا، خاص طور سے فلمیں، ناول وغیرہ جو بھی ہے. ہمارے معاشرے میں عید کا اگلا دن فلم والا ہوتا ہے، اور بے دینی کا ڈبہ آج ہر گھر میں ہے. آپ کو کہیں بے حیائی دیکھنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے گھر میں آپ ساری گندگی امپورٹ کر سکتے ہو. ایک ٹی وی آپ نے لے لیا، اس کے ساتھ میں آپ نے 4 چینل جوڑ دیے. اب آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں. فلموں کا اصل موضوع یہی ہے. اب اس کو جو گلوریفائی کیا جاتا ہے کہ ایک نوجوان کسی بچی کے ساتھ میں اس طرح کا رشتہ قائم کرے اور پورے معاشرے کا مخالف ہو اور منمانی کرے، دونوں گھومیں پھریں، ادھر ادھر بھاگیں دوڑیں. تو یہ جو چیز ہے اس کو گلوریفائی کیا جاتا ہے کہ سب سے ہٹ کر یہ دونوں ایک ساتھ ہو جائیں کسی طرح سے. اس کو گلوریفائی کیا جاتا ہے. اس وجہ سے سماج میں جو لوگ بھی یہ دیکھ رہے ہیں وہ ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتے ہیں کہ ہم بھی ایسا کریں گے. بچوں کی دلوں میں کیفیات، جوان بچیوں کی دلوں میں کیفیات، نوجوانوں کی دلوں میں کیفیات کہ کاش اس جگہ میں ہوتا، میں بھی ایسا کروں گا، میں بھی کچھ ایسا کروں کہ یہ معاملہ میرا ہو جائے. کیونکہ جذبات تو اس عمر میں دل میں اپنے آپ پیدا ہونے لگتے ہیں. اس کو صحیح رخ دینا پڑتا ہے، اس کو فینسنگ کرنا پڑتا ہے. لیکن اس طرح کا گلوریفائی کرنے سے ایک آدمی میں اور ہمت پیدا ہو جاتی، کیونکہ پورا سماج اس میں مبتلا ہے. فلموں کا اصل موضوع یہی تعشق ہے، عشق بازی ہے. تو ایک بہت بڑا موضوع یہ ہے، ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ آنکھ سے سب دیکھ رہے ہیں پردے کے اوپر، فلموں میں، ٹی وی پر، اور سب فیملی مل کے اس کو دیکھ رہی ہے. کہاں باقی رہے گا ڈر اس چیز کی؟ برائی دل میں کب آئے گی؟ کب دل میں اس کی برائی آئے گی؟ سبھی تو دیکھ رہے ہیں. باپ منہ میں دانت نہیں، وہ بھی بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. دانت نہیں ہے اور یعنی چشمے سے دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن وہ بھی بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. ہاں، بہو دیکھ رہی ہے، بچیاں جوان گھر میں دیکھ رہی ہیں، بیٹے دیکھ رہے ہیں، چھوٹے بچے بھی دیکھ رہے ہیں. ان کو بھی کچھ سمجھنے لگا ہے عمر سے پہلے. تو بہت ساری جو گندگیاں ہیں بچپن ہی سے ہمارے معاشرے میں آج